Dr. Tariq Rahman from the Beacon House National University, Lahore. I have brought another theme from Ghalib, and that is entitlement and pleasure are illusory. So there are a number of couplets on this. Let me begin with the first one, which is Ghazal 65, couplet number 3, and it is फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाज़ा है, फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाज़ा है, मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहज़न पर. Once again, फलक से हमको ऐश रफ्ता का क्या क्या तकाज़ा है, मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहज़न पर. Let me explain word by word. Falak is of course sky, used for fate also. Aishe Rafta, the good time of the past, the good time, the enjoyment which is over, which is past. High lifestyle, etc., life of great pleasure, which is gone. It's no more there. Rafta. Taqaza, reminder of something, a reminder of a debt actually. Asking someone continually to make amends, all this is taqaza. To make payment, to do something for one. Okay, right. Matae burda, goods which have been robbed, property which has been taken away by force. Mata is of course goods, property, and burda which has been taken away by force, which has been carried off. So, matae burda means things which have been carried away by force. Qarz is debt, loan. Rahzan is a robber, highwayman, one who robs people of things, etc. So the meaning is, the English meaning is, what demands we make continually upon the fates about our enjoyable past lifestyle, which is no more. We think the goods robbed from us are a debt on the robber. So that's the point. We think the goods robbed from us are a debt upon the robber. Now, what Ghalib means here is that we humans lament a lot about things like wealth which we have lost, a style which we were used to and that which is no more, prestige, all those things, even our good looks in old age, we lament about them. We lament about them because we think we are entitled to them, because we think that is forever, but nothing is forever. It's not. We are not entitled to anything. We're just beings in a planet which is going around the sun. We're not really entitled to anything. There is a structure of privilege which makes us feel entitled, which confers all those great things upon us, the great, wealth and other things, etc., the pleasures which we derive from them. So it's not that we are entitled to them. It is not that we necessarily deserve them. Maybe other people deserve certain things as well, and they're human beings, so they deserve the least, of course. But yet, those of us who feel entitled, those of us who are the haves, so to speak, think that that is all for them. That's what Ghalib means here. Actually, in this structure of privilege, actually, there is an economic structure of privilege, there's a political structure of privilege, great privilege and so on. But there is also the fact that one may be born with good genes, one may be brought up by good parents, one may have good schooling. All these are goods which we have, because they enable us to enjoy our lives and have a good lifestyle. But none of them is necessary. We are not really entitled to anything at all. Whatever we have, we must really consider that as a boon, as something which we've got, and we can enjoy it. We shouldn't think that that's permanent and that we are entitled to it. अब ये सब उर्दू में तो सुनिए. फलक से हमको ऐशे रफ्ता का क्या क्या तकाज़ा है, मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहज़न पर. फलक से हमको ऐशे रफ्ता का क्या क्या तकाज़ा है, मताए बुर्दा को समझे हुए हैं कर्ज रहज़न पर. तो फलक आसमान को कहते हैं
لیکن یہاں مطلب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ قسمت تو وہ فلک ہے، یعنی آسمان سے یا قسمت نے ہم کیا کیا تقاضا کرتے ہیں اس سے کہ بھائی جو پہلے زمانے کا جو ہم نے عیش کیا ہے، کون سا عیش جو چلا گیا رفتہ، عیش رفتہ، جو ہم نے آرام کی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، ہم تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے۔ متاع بردہ، یعنی متاع دولت آپ کی ہے، بردہ جو چھینی گئی، متاع بردہ کو سمجھے ہوئے ہیں کیا ہم قرض رہزن کے اوپر۔ رہزن وہ ڈاکو جس نے لوٹ لیا، لٹیرے نے لوٹ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر قرض ہے، اس کو قرض ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ملیں، نعمتیں جو ہمیں ملیں، ہمارا استحقاق ہے ان کے اوپر، کوئی ہمارا حق ہے ان کے اوپر، لیکن اصل میں استحقاق تو کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ وہ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک نظام کے اندر ہیں، ایک سماجی اور معاشی نظام ہے جس میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم یوں ہوئے کہ بھئی کسی نے اعلیٰ مقام پر بٹھا دیا تو وہ ہمارے کوئی اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے اس کے اوپر، بس ہو گیا، وہ اتفاقات ہیں زمانے کے، ہم کیا معلوم بہت اچھی جگہ کے اوپر پیدا ہو گئے، یا ہمیں ماں باپ اچھے مل گئے، یا جو جہاں ہم پڑھے لکھے وہاں لوگ ہمیں اچھے مل گئے، یعنی وہ لوگ تنگ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہماری زندگی کو اجیرے نہیں کیا، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہزاروں چیزیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے ہم جو ہیں انہوں نے وہ زندگی ہمیں ملی جو کسی کو بھی ملی جس کے اندر اسے لطف حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دائمی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا حق ہے کسی چیز کے اوپر۔ اگر جو بھی زندگی میں کوئی پل بھی اگر اچھا گزرے تو بہت اچھا، سبحان اللہ، آپ اس کو جس حد تک اس سے خوش ہو سکیں، اس کا لطف اٹھا سکیں، اٹھا لیں، لیکن نہیں گزرے تو وہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ کہا ہے غالب نے۔ اب آگے آتے ہیں، رائٹ، the next one is غزل 46 and couplet 2 and that is بزم قدح سے عیش تمنا نہ رکھ کے رنگ، صید جام جستہ ہے اس دام گاہ کا۔ I'll read it again. بزم قدح سے عیش تمنا نہ رکھ کے رنگ، صید ازدام جستہ ہے اس دام گاہ کا۔ Let me explain the words which are بزم قدح. Qadah is a goblet in which one drinks wine. So Bazm Qadah literally means a drinking session, a session in which people drink wine. Ash, of course, is enjoyment, entertainment, and so on. Rang is mood, atmosphere. Of course, it means color otherwise, but here it means mood, atmosphere, distinctive features, so on. Sad is captive, and Said Jasta, one who has jumped out of the trap, just to jump out. So Said Jasta is a captive who has just, jumped out of the trap. Damgah, place where arrangements are made to capture, animals or something. Traps, nets are laid. That place is called Damgah, the place of entrapment, right? So the meaning then is, do not wish for lasting pleasure from an assembly for drinking wine. The atmosphere of such assemblies is like a captive who has just escaped from a net. So don't expect lasting pleasure from places where people sit down to drink wine. This pleasure which they have is like a captive who has just escaped, just jumped out of a net. And you see, what Ghalib has done is, he negates the idea that something like drinking wine, which of course means all abuse of any kind, substance abuse, or sensual or any other kind of indulgence for pleasure,
He says that this is not a permanent way of relieving one's unhappiness or boredom. It's not permanent. It's not an eternal pleasure. It's not a pleasure which is lasting. It's just a sensation which is temporary, momentary. Because it is, and then he compares this kind of pleasure to a captive who has just jumped out of a trap and escaped. So this is a temporary freedom for that captive. In the same way, pleasure from such kind of things, such gatherings, is not really pleasure which is sustainable. And this sort of thing, as I said, can cover anything, any kind of false addiction, substance abuse, as said, sexual indulgence, as said, gambling, driving cars recklessly, playing harmful games. All these things are meant to give only sensory pleasure. They are all short-lived. That's what Ghalib says. Okay, I'll say the same things in Urdu now. Urdu में यूं है कि बज़्म क़दा से ऐश तमन्ना न रख के रंग, सैदे इज़्दाम जस्ता है इज़्दाम गाह का. बज़्म क़दा से ऐश तमन्ना न रख के रंग, सैदे इज़्दाम जस्ता है इज़्दाम गाह का. अब मायने यहाँ ये हैं कि बज़्म क़दा जिस यानी प्याले में पी जाती है, शराब पी जाती है, उसको क़दा कहते हैं. तो बज़्म क़दा ये हुई कि वो जगह जहाँ बैठ के लोग शराब पीते हैं. अब क्या है, बज़्म क़दा से ऐशे तमन्ना ना रख, यानी उससे आप ये मत सोचें कि हमेशा के लिए आपको बहुत ऐश मिल जाएगा या हमेशा के लिए खुश रहेंगे. अगर आप शराब पीते रहेंगे, उस जगह बैठेंगे जहाँ पे महफिल है शराब पीने की, तो उससे खुश रहेंगे. हमेशा की खुशी उससे हासिल नहीं होती है. आगे क्या कहते हैं कि सैद क्या होता है? कैदी होता है, जिसको पकड़ लिया गया हो वो सैद होता है. दाम जस्ता, दाम वो जो चीज़ पकड़ लेती है उसको दाम कहते हैं. तो वहाँ पे जस्ता छलांग मारी हो जिसने, दामगाह वो जगह जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें लगी हों जो जानवरों को पकड़ लेती हैं. तो वो क्या है, सैद जाम जस्ता है, यानी वो कैदी है जो ज़रा सी देर के लिए छूट गया, पिंजरे से छूट गया या खंदक से छूट गया या फंदा से किसी से या जाल से या फंदे से किसी चीज़ से आज़ाद हो गया, ज़रा सी देर के लिए आज़ाद हुआ. तो वो है वो कैदी जो भागा हुआ है. लेकिन मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि शराब वगैरह पीने से, ऐसी महफिलों से आपको हमेशा की खुशी, दायमी लज्जत हासिल नहीं होती. हाँ, थोड़ी देर के लिए एक तरह की जज्बात में लज्जत हासिल हो जाती है, लेकिन ये दायमी नहीं होती, ये कैफियत हमेशा नहीं रहती. और ये तो इस तरह है जैसे कोई कैदी थोड़ी देर के लिए छूट जाए तो वो हमेशा के लिए आज़ाद तो नहीं हुआ ना, ज़रा सी देर के लिए छूटा. ये गालिब ये कह रहे हैं यहाँ पे. और ये सिर्फ उन्होंने, हालांकि लफ्ज़ तो यहाँ यही इस्तेमाल किया है कि वो महफिल है शराब पीने की, लेकिन किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है. शहवत परस्ती की महफिल भी हो सकती है, जुए की भी हो सकती है, किसी और चीज़ की भी हो सकती है. कोई भी चीज़ जो आपको अपना कैदी बना ले, और जैसे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, लोग उसके कैदी हो जाते हैं. तो किसी भी चीज़ के कैदी जब हो जाए तो उसके लिए वो लुत्फ़ देता है और ऐसा लगता है आपको जैसे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, लेकिन बेहतर नहीं होती. ये गालिब ने कहा है और ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट वन प्लीज़. नेक्स्ट वन इज़ गज़ल 87 एंड कपलेट 3, एंड दैट इज़, अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो. अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो, जो मैं और नगमा को अंदोह रुबा कहते हैं. अगले वक्तों के हैं ये लोग,
انہیں کچھ نہ کہو جو میں اور نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں. Now the words اگلے وقتوں, old timers. اگلا of course literally means next, but it's also used for the past. So اگلے وقتوں کے ہیں, they are old timers, they are people from the past, they are people who don't know about this world we live in. They live in some past world, right? میں is wine, نغمہ is song. So میں اور نغمہ, wine and song, right? اندوہ is sorrow, pain, sadness, melancholy, and ruba is that which takes away. So when you say andooh ruba, you mean that which takes away sorrow, which reduces the pain. Okay, so the meaning then, literal translation in English is, these are old timers, do not find fault with them, who think wine and song drive away sorrow. These are old timers. Don't say anything to them, don't criticize them, because they think that wine and song are cures for sorrow. Ghalib says that they are not. And actually it is the same theme which was expressed in the previous couplet especially, but the couplet before that also. So basically Ghalib says that if acutely felt, you see, wine and song are not the cures for deeply felt feelings, whether those are deeply felt because of lost love, as in the ghazal, or deeply felt because of some other reason. But dissipation and losing yourself and thinking that song and dance is the cure for that sadness, that sorrow which has descended into your soul, that Ghalib says is absolutely wrong thinking. It does not happen. Here is a poem by Ernest Dowson. He is 1867 to 1900, Victorian poet. And in one of his poems, Sanera, he says, I am quoting one stanza only. He says, yeah, all the time, because the dance was long, I have been faithful to thee, Sanera, in my fashion. I cried for madder music and for stronger wine, but when the feast is finished and the lamps expire, then falls thy shadow, Sanera, the night is thine, and I am desolate and sick of an old passion. اب یہ سب اردو میں. تو شعر یہ ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو جو میں اور نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں. اگلے وقتوں کے یعنی پرانے زمانے کے. اگلا یوں تو آگے کو کہتے ہیں جو آنے والا ہے, لیکن اردو میں اگلے وقتوں کے لوگ پچھلے وقتوں کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, یہ بزرگ لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان کی دنیا اور تھی, ہماری دنیا اور ہے, انہیں کچھ نہ کہو. ان کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے آج کل کی دنیا کیا ہے. جو میں اور نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں, جو شراب کو اور گانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کو, اندوہ غم ہوتا ہے, ربا لے جانے کو کہتے ہیں. تو اندوہ ربا کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شراب اور گانا آپ کو مل گیا, موسیقی اور شراب, تو آپ کے غم دور ہو جائیں گے. یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان کا یہ خیال تھا, لیکن یہ خیال غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. اصل جو غم ہوتا ہے, جو گہرائی میں آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے, چاہے وہ کسی چیز کا ہو. محبوب کا ہونا غزل میں تو ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو دنیا کا بھی ہو سکتا ہے غم, کسی خاص چیز کا بھی ہو سکتا ہے. کوئی آپ کے ذہن کے اندر بہت بڑا, آپ کے خیال میں کوئی اچھائی ہو, وہ آپ نہ کر سکے یا دنیا کو بدل نہ سکے, اس کا بھی غم ہو سکتا ہے. بہت سی چیزوں کا غم ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو مکمل کرنے کا غم بھی غم ہوتا ہے. تو اس کو اگر یہ شراب سے اور نغمے سے یعنی موسیقی سے اس طرح کی چیزیں کم نہیں ہوتی. ایسے جو گہری چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بھولتا نہیں جاتی. تو یہاں پہ ایک شاعر ہیں ارنسٹ ڈاوسن, تو انہوں نے یہ حیثیت, ویسے تو انگلش میں ہے لیکن میں نے اردو میں ترجمہ آپ کے لیے کیا, تو وہ یوں ہے. ترجمہ اچھا تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال جو ہے وہ یوں ہے
कि हाँ, हमा वक्त चूँकि रक़्स तवील था, मैं तुमसे वफ़ादार रहा हूँ। अपने अंदाज से मैंने फरियाद की और तेज़ मौसीकी की धुनों की, मजनूनाना मौसीकी की, और तुंद शराब की, और भी ज़्यादा तुंद शराब की। मगर जब दावत ख़त्म हो गई और चिराग बुझ गए तो तुम्हारा साया फिर आन पड़ा, और रात तो तुम्हारी थी सैनरा, और मैं वीरान और तन्हा रह गया। मैं जो बीमार हूँ एक पुराने इश्क का, मैं तन्हा रह गया। Now the next one, which is Ghazal 64, and the couplet is 1, and it is as follows: नकी सामान ऐशो जह ने तदबीर वहशत की, हुआ जामे ज़मुर्रद भी मुझे दागे पलंग आखिर. So please listen again. नकी सामान ऐशो जह ने तदबीर वहशत की, नकी सामान ऐशो जह ने तदबीर वहशत की, हुआ जामे ज़मुर्रद भी मुझे दागे पलंग आखिर. The words: Ash is enjoyment, life of pleasure, high lifestyle. Jah is status, social position, high dignity. Samane ash o jah. So let's put all these samane ash o jah, things necessary for the fulfillment of a very pleasurable and dignified life. That is samane ash o jah. Tadbir is strategy, solution, okay, plan, cure. Vashat here means badness. Otherwise, it can mean other things also, but here perturbed mental condition, becoming wild. Also used sometimes for desert, etc. But here it's used for this. Jam is zamurrad. Jam is goblet, and zamurrad is the green stone which is called emerald. So jam is zamurrad, a goblet of wine made of emeralds. Okay, obviously an expensive thing. Dagh, spot. Palang, leopard. So daghe palang means spots on the body of the leopard, which are brownish in color, yellowish brownish in color, not green actually, yellowish brownish in color. So very strangely, Pritchett says that these are brown, but Urdu lacks the term color for brown, and emeralds are green, so the comparison is really not apt. Actually, the fact is Urdu does have the color for brown, and that is bhura. So it is there. Anyway, that's besides the point. Let me give you the meaning now. The meaning is literally, the things necessary for a life of joy and dignity could not cure madness. The things necessary for a life of joy and dignity could not cure madness. The goblet made of emeralds is like spots on the body of the leopard for me. The goblet made of emeralds is like spots on the body of a leopard for me. What does it mean? What does it convey? What it means is that I am, whoever the poet is, the persona of the poet who's speaking, the speaker says that the speaker is above worldly attractions. Worldly attractions are a life of high status, enjoyment and dignity, etc. And that is all the iconic value here, the symbol here is that of emeralds, this goblet of emeralds. Even that is not considered valuable by the speaker, by the poet. Even that, the poet says, is like the spots on the leopard's body, as valueless as the spots on the leopard's body. So the stone is there, it's a precious stone,
For me, it is like spots on the leopard's body. I consider it of no worth. For me, this is really nothing but it. In fact, as Richard says, it reminds me of madness, of wildness, of passion. It's not a symbol of civilization and luxury for me. When I see this goblet on which there are these precious stones, they remind me of an animal, of a leopard. And they remind me, therefore, of madness, of wildness. That is, in other words, all these attractions in life are valueless because the poet has transcended. In his quest for something ideal, the poet has transcended. یہ سب اردو میں. نکی سامان عیش و جہ نے تدبیر وحشت کی، نکی سامان عیش و جہ نے تدبیر وحشت کی، ہوا جام زمرد بھی مجھے داغے پلنگ آخر. معنی تو صاف ہیں. نکی یعنی سامان عیش و جہ، یعنی عیش جہ جو ہے معاشرے میں اونچا مقام ہے. عیش بہت خوشی کی زندگی کے اندر، زندگی میں ہر طرح کی عیش ہونا، آسائشیں حاصل ہونا. تو جو اس کے لیے سارا سامان تو تھا، لیکن جو یعنی شاعر کہتا ہے جو اس کے جو مزاج میں جو وحشت تھی، یعنی جو سمجھیں دماغ کے اندر، ذہن میں جو اس کے ایک طرح سے پاگل پن تھا، وہ جو وحشت جسے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں گیا. اس کی یعنی تمام ان کے باوجود کہ ساری عیش تو موجود تھی، لیکن اس کی تدبیر اس کے جانے کی نہیں ہو سکی. وہ اسی طرح ہی رہے، دماغ کے اندر اسی طرح کی وحشت سوار رہی، حالانکہ سب کچھ میسر تھا. اور یہاں تک ہو گیا ہوا جام زمرد بھی، یعنی زمرد پتھر ہے اور ظاہر قیمتی پتھر ہے. وہ اس میں آتا ہے، انہوں نے یعنی بہت ہی رئیس لوگ رکھتے ہیں جواہرات میں آتا ہے، تو وہ اس کا اگر کوئی جام دے دے جس کے اوپر وہ جڑے ہوئے ہوں، زمرد جڑے ہوئے ہوں، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے چیتے کے اوپر جو داغ ہوتے ہیں، یعنی پیلے پیلے سے داغ ہوتے ہیں چیتے کے اوپر، مجھے تو اس طرح لگے وہ. یعنی میرے لیے تو ان کی بھی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ یہ یوں تھا کہ اس کو دیکھ کے مجھے بجائے اس کے کہ یہ لگتا کہ بڑی کوئی قیمتی چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، خوشی حاصل ہوتی کہ میرے پاس اتنی قیمتی چیز ہے، مجھے تو یوں لگا کہ جیسے ایک وحشی جانور جو ہے چیتا، اس کی یاد آئی. رچرڈ نے یہی کہا ہے. اور اس کے اوپر جو داغ ہیں اور پیلے پیلے سے، مجھے دیکھ کے وہ یاد آئے. یعنی وحشت کم تو نہیں ہوئی میری، وحشت تو بڑھ گئی. میرا دماغی سکون بجائے کم ہونے کے، اور میرا دماغی سکون جو تھا برباد ہو گیا. تو یہ ہے کیا؟ یہ یعنی دماغ کہاں ہے یہ کہنے والے کا، شاعر کا دماغ. شاعر اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان دنیاوی آسائشوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی. ہمیں جس چیز کی جو بھی وہ چیز تھی، چاہے محبت ہو، عشق ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کے لیے بھلائی کرنا ہو، کسی اور بھی چیزیں دنیا کی ہو سکتی ہیں، ان کے اندر جو ہمارے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اب وہ ہو گئی ہیں. یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ آسائشیں وغیرہ، ان کے ہمارے نزدیک یہ ہمارے ذہنی سکون کے لیے اور برباد کرتی ہیں. ان کے ہم بہت اوپر اٹھ چکے ہیں. یہ مطلب ہے یہاں. Next one is غزل 28 and couplet 3 and that is حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا، دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا. once again حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، دوام کلفت خاطر ہے
ऐश दुनिया का। Meanings: henna is of course henna which is put around the feet and hands, etc. It gives them a color. It gives them a red color. Girls put it on. Okay, and pa is feet. So when you put this henna paste on the feet of someone, that person cannot walk much, or can walk very slowly, or not at all. So henna paye khazan hai. Khazan is autumn. Bahar is of course spring. Dawam is perpetual, that which continues without end, permanent, enduring. Kulfat is annoyance, that which causes misery, sadness, basically annoyance, irritable, something irritating, etc. Okay, khatir, oneself. So kulfat-e-khatir is that which is painful and annoying for the self, that which creates sadness for one's consciousness. And ash is enjoyment. So the meaning is, like henna on the feet of autumn is spring, if it exists at all. Agar hai bhi. Like henna on the feet of autumn is spring, if it exists at all. Henna-e paye khazan hai. Like henna on the feet of autumn is spring, if it exists at all. Dawam, always. Kulfat-e-khatir hai aish dunya ka. Always like a pain is the enjoyment of the world. Always like a pain, like in something irritable, is the enjoyment of the world. What is Ghalib saying? Ghalib says that spring is symbolic of joy. The world comes back to life and greenery comes out and so on. So he says, spring, even if it exists, first of all, one doubts whether there is actually spring. But if it does exist, it is as if the feet of autumn are anointed with henna. That means it's actually autumn which is creeping on. There's no enjoyment in our lives. And if there is the perpetual source of melancholy. Why? Because henna, just as henna will not stay on the feet forever, henna is put on a joyful occasion, that's not going to last forever. In the same way, spring, if at all it is there for a short time, it won't last forever. So the consciousness, and one is conscious, a person who is conscious knows that this enjoyment is not perpetual. It is not going to last forever. So even if there is pleasure, first of all, the poet denies that there is such a thing as pleasure. And even if there is, one is conscious of its being temporary and one thinks it will be over. Here, of course, the poet is actually denying what he has said earlier. And that does happen because every couplet of the ghazal can be of a different theme. It's not necessary that the poet should be consistent. It is the poetic voice and not the person's voice. Okay. अब ये सब उर्दू में हिनाए पाए खज़ां है बहार अगर है भी दवाम कुल्फ़त खातिर है ऐश दुनिया का हिनाए पाए खज़ां है बहार अगर है भी दवाम कुल्फ़त खातिर है ऐश दुनिया का। तो अब यहाँ ये कहा है कि देखिए यानी ख़ज़ां जो मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है, और बहार कौन सा मौसम होता है जहाँ पत्ते वगैरह निकलते हैं, तो खुशी को बहार से करते हैं ताबीर, और ख़ज़ां जो है वो ज़माना है जब ये खुशियाँ रुखसत हो रही। तो वो तो कहते हैं कि अगर अव्वल तो ये कि बहार है ही नहीं, खुशी का ज़माना कोई होता ही नहीं है, अगर है भी तो वो ख़ज़ां के पाँव के ऊपर आप यूँ समझें कि हिना लगा दी गई है, थोड़े दिनों के लिए मेहंदी लगा दी गई है, उतर जाएगी, क्योंकि मेहंदी तो हमेशा किसी ऐसे शादी के ऊपर या किसी ऐसे और किसी मौके के ऊपर जिस पर खुशी हो तो लगाई जाती है,
وہ موقع ہمیشہ تو رہتا نہیں ہے، تو یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرے کیا بات کی ہے کہ دوام ہمیشہ کے لیے. کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا، یعنی کلفت خاطر کوفت ہے، ملال اور تکلیف، رنجش، ملال، یعنی ایک طرح کی کوفت ہے خاطر اپنے آپ کے لیے، یعنی ہمارے لیے ایک طرح کی کوفت ہے. کون سا؟ عیش کا زمانہ بھی ایک طرح کی کوفت ہے، اس لیے کہ ختم ہو جائے گا، آگے کی سوچ رہے ہیں. تو بہت جگہوں پہ تو غالب نے کہا ہے کہ جو اس وقت مل جائے اسی کے اوپر صبر کرو، خوش رہو. یہاں یہ نہیں کہا، اور ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ہر شعر میں شاعر صرف وہ کہہ رہا ہو جو وہ اصل میں محسوس کرتا ہے. وہ تو ایک شاعر کی ایک آواز ہوتی ہے جو اس وقت کے لیے ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان بھی وہی کچھ محسوس کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو کہا ہے وہ یوں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی لطف اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت تھوڑی دیر کا ہے، اور رنجشیں اور مسائل وہی زیادہ ہیں. اور اگر لطف آ جاتا ہے تو وہ کلفت خاطر ہے، یعنی وہ آپ کو اور رنجیدہ کرتا ہے، اس کے اندر آپ کو اور کوفت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو چلا جائے گا. اچھا. Now the next one, which is the last one, which is Ghazal 96, and the couplet is 5, and it is گردش رنگ طرب سے ڈر ہے، گردش رنگ طرب سے ڈر ہے، غم محرومی جاوید نہیں. once again, گردش رنگ طرب سے ڈر ہے، غم محرومی جاوید نہیں. So I'll give you the words, the meanings of words, which is gardish is rotation, change of times. Rang means quality, type, style. Of course it means color too, but here it means quality, type, style. Tarab is joy, merriment, enjoyment, mirth. Gham is sorrow, mehrumi, deprivation, Javed, eternal, forever. So the literal meaning is, I fear the way the states of happiness keep changing. I fear the way the states of happiness keep changing. The sorrow of deprivation is eternal and hence not a sorrow for me. Look once again. Gardishe range tarab se dar hai. I am afraid of the rotation of the states of enjoyment. غم محرومی ہے جاوید نہیں. I am Javed is forever. So mehrumi, deprivation, as I said. So I'm not really afraid of the sorrow of deprivation. It is not really a sorrow for me, because that is what I'm used to. It is the change in it which I'm afraid of. The poet is even apprehensive in a state of happiness that it's going to change, because life is subject to uncertainty, and it's in a state of despair. The only sort of change can only be for the better. So what the poet is saying is that if there is a problem, if one is sad, if it's a state of despair, that is better than having a little bit of pleasure. Because in this state, which is a bad state, there can only be good. But in a good state, there's always this fear that this is going to become bad. So that's what the poet is saying. It is like the last couplet. And once again, not a source of inspiration for those who want pleasure and those who want to catch the day's pleasure as it is, carpe diem. It's not for them. And Ghalib, of course, as I said before, says opposite things also. تو یہی سب کچھ میں کہتا ہوں اردو میں. گردش رنگ طرف سے ڈر ہے، گردش رنگ طرف سے ڈر ہے، غم محرومی جاوید نہیں. گردش رنگ طرف سے ڈر ہے، غم محرومی جاوید نہیں. یعنی کس چیز سے ڈر ہے؟
وہ جو گردش جو ہوتی ہے، یعنی جو چیز ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، وہ گردش کرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے. تو رنگ طرب، رنگ ویسے تو خیر رنگ کے مطلب ہوتا ہے رنگ جسے ہم کہتے ہیں سفید رنگ، کالا رنگ وغیرہ، لیکن یہاں وہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی حالت ہے، تو کیا ہے؟ طرب، خوشی. تو کیونکہ خوشی جو ہے وہ بدل رہی ہے، بدلتی رہتی ہے، تو گردش رنگ طرب ڈر اس سے ہے کہ اگر خوشی ہے بھی تو بدل جائے گی، اور بدل جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ غم آ جائے گا. تو غم محرومی جاوید نہیں، ہمیں اس کا یعنی غم نہیں ہے کہ ہم محروم ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہی محروم ہے. جاوید کے مطلب ہمیشہ ہوتا ہے، تو اس کا غم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ بہت بری حالت بھی ہے اور محروم بھی ہیں، اس کے اندر غم بھی ہے، سب کچھ، تو وہ تو اس سے خراب ہوگی نہیں، وہ تو بہتر ہی ہوگی. جبکہ اگر خوشی کی حالت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور ایک دفعہ خوشی کے بعد میں یا آرام کے بعد میں اگر غم ملتا ہے تو اس کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت گہرا ہوتا ہے. اگر ہے ہی بری حالت تو آپ نے سوچ لیا کہ چلو پھر اس سے بری کیا ہوگی، اس سے تو پھر بہتر ہی ہوگی. یہاں یہ مطلب ہے. اچھا، یہ میں نے جیسے پچھلے شعر میں بھی کہا کہ ہمیشہ غالب نے صرف یہ بات نہیں کہی ہے، دوسری باتیں بھی کہی ہیں. یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس سے خوش رہو اور اس سے خوشی حاصل کرنا سیکھو. تو ایسا بھی کہا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شاعر ہر بات اصل میں وہ شخص کہہ رہا ہو، وہ ایک آواز ہوتی ہے، شاعرانہ آواز جو کہہ رہی ہوتی ہے. تھینک یو، آپ کو بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹوڈے. آج کے لیے اتنا ہی. دی اینڈ ختم شد.